تین چیزیں منجیات میں سے ہیں، یعنی نجات دینے والی۔ اگر تم میں یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو تم پھر نجات پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی چیز عدل ہے، انصاف کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر عدل آ گیا، انصاف آ گیا تو وہ فلاح پا جائے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ کوئی بھی ملک کفر پر قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو آج دنیا کے اوپر بہت سارے ملک ہیں جہاں نظام کفر کا ہے لیکن وہ عدل کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو وہاں خوشحالی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں بھی عدل آ جائے، انصاف آ جائے تو ہمارا معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ ہوگا۔ ہم نمازی بھی ہیں، سجدے والے بھی ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، حج و عمرہ پہ بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا عدل جو ہے ختم ہو گیا ہے، ہم انصاف کی بول نہیں بولتے ہیں۔ تو ہمیں توجہ اس بات پر دینی ہوگی، تو معاشرت کے اسلام پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ ہم تو نماز کی بات کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، نماز بالکل فرض ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، روزہ بھی اپنی جگہ پہ فرض ہے، حج بھی اپنی جگہ پہ فرض ہے، لیکن ایک معاشرت کا اسلام ہے۔ آج امت معاشرت کے اسلام کو بھولتی جا رہی ہے، تو کہا اگر تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، لیکن عدل سے کام نہیں کرتے ہو، انصاف نہیں کرتے ہو، اگر بھائی کی بات آ گئی، جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی بات آ گئی اور ایک غیر کی بات آتی ہے، تو ان دونوں حالتوں میں تمہیں پلڑا دیکھنا ہوگا کہ دونوں کو برابر رکھنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ محبت کی بنیاد پہ ایک کو جھکا دیں اور ایک کو اوپر کر دیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں توجہ دینی ہوگی اس بات پہ کہ ہمیں معاشرت کا اسلام سیکھنا ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو منصب پر بیٹھایا ہے، آپ پنچایت کے بڑے لوگ ہیں، آپ کو لوگوں نے آگے بڑھایا ہے، عزت دی ہے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ فیصلے کو جب بھی فیصلہ کریں، چاہے رات کی تاریکی میں ہو، چاہے دن کے اجالے میں ہو، آپ کے لیے یہ بات کوئی معنی نہ رکھے، بلکہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر یہ کام کریں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ ہمیں عدل کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، یعنی ساری کائنات نفسی نفسی میں مبتلا ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کچھ چند بندے ہوں گے جن کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ یعنی ساری کائنات نفسی نفسی میں پریشان ہے، گناہوں کے مطابق پسینے میں سرابور ہے، کوئی بھی سایہ دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ تو ان میں سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ انصاف کرنے والا ہوگا، امام عادل، انصاف کرنے والا ہوگا، حق بات کرنے والا ہوگا۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، عجیب قیامت برپا ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی چند لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں پہلا شخص کون ہوگا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا، حق بات کرنے والا۔ تو ہمیں کس بات کی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ حق کے دامن کو پکڑ لینا ہے، حق کے دامن کو پکڑ لینا ہے۔ ورنہ اگر آپ نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، سجدے بھی کرتے ہوں، صلاۃ اللیل بھی پڑھتے ہوں، لیکن آپ کے معاملات درست نہیں ہیں، تو پھر آپ خسارے میں ہیں۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو کل قیامت کے دن جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت، یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی اس کی ہمت عطا فرمائے، آپ سب کو اس کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔
اور دوسری چیز میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فقر میں اور غنا میں، یعنی خوشحالی کے دنوں میں اور غربت کے دنوں میں اگر کوئی شخص میانہ روی اختیار کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ خدا کی قسم کبھی بھی وہ محتاجی اس کے سامنے سے نہیں گزرے گی۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو مال کی فراوانی دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جب مال آ رہا ہو تو بندہ فضول خرچی میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز کا نصاب دیا ہے، فرمایا کہ فقر کے دنوں میں اور غنا کے دنوں میں جو بندہ میانہ روی اختیار کر لیتا ہے، میانہ روی سے چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے فقر کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بخل کریے، بخل بھی جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کاٹ کاٹ کے اپنی اولاد کو تڑپا رہے ہیں، اس کی روح کو ترسا رہے ہیں، ایسا نہ ہو میرے بھائی۔ آپ اعتدال سے چلیں، میانہ روی اختیار کر کے چلیں۔ قرآن نے اس کی تعریف بیان کی ہے، والذین لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ فلاح پانے والوں میں ہیں، کامیاب ہونے والوں میں ہیں۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسودگی آ جائے تو ہمیں فقر کے دنوں میں اور غنا کے دنوں میں یہ دونوں بات کا خیال رکھنا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ بیٹے کی شادی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ 50,000 کا بینڈ ٹھیک کریں گے تبھی بارات جائے گی۔ میرے بھائی یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، خدا کی قسم۔ اب اگر کوئی خان صاحب یہ کام کرتا ہے تو اس کو شبہ نہیں دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ لوگ یہاں تک مثالیں دیتے ہیں کہ شادی میں باجا نہیں بجے گا تو کیا میت پہ بجے گا؟ تو کیا آپ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا انہوں نے کسی بھی صحابی کی شادی پہ بینڈ باجا بجا، فضول خرچی ہوئی، پٹاخے چھوڑے گئے؟ یہ میرے بھائی یہ چند منٹوں کی سمجھ لیں، آپ کو نفس جو ہے، آپ کا جو نفس ہے وہ خوش ہوگا، پھر چند منٹ کے بعد یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا کہ بیکار میں 25,000 اور 30,000 روپے ہم نے پھونک دیا، یہ رہتا تو کوئی اور کام کر لیتے۔ تو میرے بھائی ہمیں ہر حال میں میانہ روی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات ہمیں بتلائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تنہائی میں اور جلوت میں، یعنی خلوت میں اور جلوت میں، یعنی عام مجمع میں ہو چاہے پوشیدہ چھپا ہوا، دونوں حالت میں اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ فلاح پانے والوں میں سے۔ دعا کیا کریں کہ مالک ہماری خلوت کو بھی پاک فرما دے اور ہماری جلوت کو بھی پاک فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی صاف کر دے اور ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ اس لیے میرے بھائی یہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو بندہ باہر سے پاک صاف رہتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو باہر سے پاک صاف ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے باطن کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ کتنے بھی گناہ کر لیں مایوس نہ ہوں، اللہ قرآن میں آواز دیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے کہ اے بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھیں نا 2 دنوں میں 2 نیوز آئی اور بڑی افسوس کی خبر ہوئی کہ کورونا کے 2 لوگ اس دار دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہونے والا ہے کہ کل حافظ صاحب نہیں رہیں گے، پرسوں وہ نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں نا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمارا 40واں چہارم برسی ختم معاملہ، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں دکھاوے کی آ گئی ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں زندگی بڑی مختصر سی دی گئی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا۔